بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علیہ وآلہ الکریم۔ دوستوں، اینڈ آف ٹائمز میں ایک نئی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں، اور اینڈ آف ٹائمز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں واقعات ہونے جا رہے ہیں وہ کس طرح ہوں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں تاریخ پہ بھی نظر ڈالنی ہوگی کہ تاریخ میں جو واقعات ہو چکے ہیں وہ کس طرح ہوئے ہیں۔ ایک میری نظر سے ابھی گزرا کہ ٹرکی جو ہے وہ ازبکستان کے ساتھ مل کے ایک ٹی وی ڈرامہ سیریز بنا رہا ہے جو کہ 14 جنوری 2021 کو ریلیز ہونے جا رہی ہے، اور اس کے پروڈیوسر وہی صاحب ہیں جو کہ جنہوں نے ارطغرل ڈرامہ بنایا ہے۔ اچھا، یہ ٹی وی سیریز یہ بنا رہے ہیں بنیادی طور پہ خوارزم شاہ کے بارے میں۔ خوارزم شاہ یہ جتنا بھی علاقہ تھا خوارزم کا، کافی بڑی سلطنت تھی۔ جب چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو بغداد سے پہلے ایک کافی بڑی سلطنت آتی تھی جس کا نام تھا خوارزم کی سلطنت تھی۔ وہ وہاں کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے انہیں سب کو خوارزم شاہی کہا جاتا تھا، لیکن ان کا جو اصل نام تھا اس کا یہ جلال الدین تھا۔ یہ آخری وہاں کا بادشاہ تھا، اور یہ 20 سال تک چنگیز خان سے لڑتا رہا، یعنی اس وقت کی جو سپر پاور تھی ان سے 20 سال تک یہ لڑتا رہا۔ اچھا، اس کے اوپر یہ ڈرامہ بنا رہے ہیں، اور جو ازبکستان کے جو ایکٹرز ہیں انہوں نے خصوصی طور پہ ٹرکش لینگویج بھی سیکھی ہے اس کے لیے، اور اس کا ایک لنک میں اس کا جو ٹریلر ہے وہ نیچے میں شیئر کر رہا ہوں، اور جب یہ ریلیز ہوگا تو کوشش کریں گے کہ اس کی ہر ایپیسوڈ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا میں بھی اپنا خلاصہ یا تجزیہ اگر پیش کر سکا تو اس وقت جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ ابھی جو یہ بن رہی ہے وہ ازبکستانی اور ٹرکش لینگویج میں بن رہی ہے، تو اس کا جو انگلش ورژن ہے وہ تو فی الحال نہیں آ رہا۔ اچھا، اب یہاں پر جو ایک چھوٹی سی یہ جو پوری کہانی جب آئے گی وہ تو آپ دیکھ لیں گے۔ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ انسیڈنٹ اس طرح ہے کہ یہ جو تھا جلال الدین، اور اس کا اس طرح تھا کہ جب چنگیز خان سے اس کا جنگیں چل رہی تھی تو اس وقت تاتاری اس زمانے کی سپر پاور تھی، یعنی جیسے آج کے دور میں بھی اگر کوئی سپر پاور ہے آپ کی جنگ ہو جائے سپر پاور سے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں یار سپر پاور سے کیسے جنگ کریں گے۔ تو تاتاریوں کا جو امپریشن تھا اس وقت وہ سپر پاور کا بن گیا تھا، کیونکہ کچھ انہوں نے سمرقند بخارا وغیرہ کے جو شہر تھے وہ کیپچر کر لیے تھے شروع میں۔ اچھا، یہ کچھ جنگوں میں اسے شکست ہوئی، پھر کچھ ایک آدھ جنگ یہ جیت بھی گیا، لیکن یہ چلتے چلتے اپنا لشکر لے کے غزنی تک پہنچ گیا۔ اچھا، غزنی میں یہ تھا کہ افغان جو سردار تھے وہ اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ یہ ترک تھا، ترکمانستان سے اس کا تعلق تھا، اور وہ افغان تھے، دونوں تھے تو مسلمان، تو انہوں نے ایک کلمے کی بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کیا دونوں نے مل کے کہ یار چنگیز خان کا مقابلہ کریں گے۔ چنگیز خان کا جو بیٹا تھا وہ تقریباً 3 لاکھ کا لشکر لے کے اس نے یہاں پہ غزنی پہ حملہ کیا، باہر نکل کے انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور یہ دونوں یعنی ترکمانستانی اور افغانی یہ اتنی بہادری سے لڑے کہ انہوں نے چنگیز خان کے اس لشکر کو ہرا دیا، اور بے شمار ہزاروں کی تعداد میں جو تاتاری تھے مارے گئے، اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ افغانیوں کی جو ہسٹری ہے اس پہ ہم کبھی بات کریں گے، تو افغانیوں کی ہسٹری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے تاتاریوں کو بھی دھویا، انہوں نے جب انگریز گئے تو انگریزوں کی بھی عزت افزائی کی، پھر رشینز گئے، رشیا کو ٹوٹنا پڑا، پھر امریکنز گئے، اب امریکنز بھی وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو افغانوں کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ اس پہ ہم پھر کبھی بعد میں بات کریں گے۔ بہرحال یہ ناقابل یقین جنگ تھی، کیونکہ بہت کم لوگ تھے اس کے ساتھ۔ یہ مشکل سے 40-50 ہزار کا ان کا لشکر تھا ٹوٹل، سامنے 3 لاکھ کی فوج تھی، تو اور وہ بھی فوج ایسی کہ بہت ہی سپر پاور یعنی خونخوار بھیڑیے قسم کے لوگ تھے، انہوں نے مل کے ہرا دیا۔ اچھا جناب، ہوا کیا کہ مال غنیمت میں جب سب دشمن تاتاری بھاگ گئے تو مال غنیمت میں ایک
था सफ़ेद रंग का घोड़ा जो बहुत खूबसूरत था। तो घोड़े का उस वक्त ऐसे ही है कि अभी जैसे आजकल के दौर में माले गनीमत में कोई आपको F-16 मिल जाए या कोई टैंक मिल जाए। F-16 तो खूबसूरत नहीं होता और टैंक भी खूबसूरत नहीं होता, लेकिन वो बहरहाल सफ़ेद घोड़ा था, बहुत खूबसूरत था। तो एक इसका रिलेटिव था ख्वारज़म शाह का, इसका बल्कि बुनियादी तौर पर ससुर ही था शायद। और दूसरा एक अगवान सरदार था, अगवान सरदार का भाई था। तो उन दोनों में कुछ बहस मुबाहिसा हो गया और कुछ तकरार हो गई। तो जो इसका ससुर था ख्वारज़म शाह का, उसने वो जो अगवानी था उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, जब कत्ल कर दिया तो वो बात बहुत बढ़ गई और उन्होंने कहा जी हम तो ये आपके साथ मज़ीद नहीं रह सकते। वो अगवान अलग हो गए, वो फिर वापस चले गए, ये अपना लश्कर लेके अलग निकल गया और फिर जो आगे की जंगें हुई वो फिर ये तातारियों से नहीं जीत सका। यहाँ पर जो हमें तारीख़ में सीखने को मिलता है, वैसे तो जब ये ड्रामा शुरू होगा तो मैं आपको और कुछ बताऊंगा कि ड्रामा जब हम देखते हैं तो उससे हमें सीखने को क्या मिलता है। अभी जो मैं एक बात बता रहा हूँ वो ये है कि तारीख़ में एक चीज़, एक सफ़ेद घोड़े ने पूरी तारीख़ का रुख चेंज किया। अगर वो उस माले गनीमत पर नहीं लड़ते, यानी जो सफ़ेद घोड़ा था, और कुछ मतलब उसको दूसरे तरीके से टैकल कर लेते, उसमें कुरानंदाजी भी होती है या और भी घोड़े होंगे, तो तारीख़ का जो आज रुख है वो बहुत डिफरेंट होता, क्योंकि ये तातारियों के लश्कर को हरा देते और वो फिर तारीख़ जो है वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व होती। एक सफ़ेद घोड़े ने तारीख़ चेंज की, एक घोड़े ने। और हमेशा याद रखें कि जब भी आपका वास्ता सुपर पावर से हो या किसी उससे हो और आप आपस में लड़ेंगे एक घोड़े के लिए या किसी F-16 के लिए, टैंक के लिए, तो उसका फ़ायदा फिर हमेशा वो सुपर पावर उठाएगी, क्योंकि आप अलग अलग हो जाएंगे और वो सुपर पावर आके फिर आपको आसानी से कैप्चर कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा सबक है जो कि उस ड्रामे से, जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ, और मुझे नहीं पता कि वो इस सफ़ेद घोड़े की कहानी उस ड्रामे में बताएंगे नहीं बताएंगे, किस तरह बताएंगे, लेकिन बहरहाल मैं आपको यहाँ पे उस सफ़ेद घोड़े के मुतालिक बता रहा हूँ। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि वीडियोस आपके तक हाईलाइट होके पहुँचती रहें। और हमारी इन वीडियोस को अगर आपको इससे कोई भी अच्छा पैगाम या सीखने वाली बात मिल रही है तो बराए मेहरबानी इसे अपने तमाम हल्का अहबाब में, तमाम दोस्तों में और तमाम चाहने वालों में लाजमी तौर पर शेयर फरमाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।